بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وصلی علی گرامی قدر حضرات، آپ جانتے ہیں کہ 2 دن قبل ڈاکٹر آصف اشرف کو گرفتار کیا گیا ہے، اور اس سلسلہ میں ایک کشیدگی ہے، اور مسلک حق کا اہل سنت و جماعت کے اندر بالخصوص علماء کے اندر، مشائخ کے اندر ایک تقسیم موجود ہے، اور یہ تقسیم نئی نہیں ہے۔ یہ گزشتہ تقریباً 15-20 سال سے یہ بڑی واضح ہو کر ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ سوشل میڈیا نے اس کو اور زیادہ مزید اس کو ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ تقسیم تو موجود تھی، یعنی کتابوں تک تھی، کچھ شخصیات تک تھی، محدود حلقوں میں تھی۔ ایک عمومی رویے اہل سنت کے وہ تقریباً ایک جیسے تھے، ملنا ملانا تھا، تعظیم تھی، ایک دوسرے کا ادب و احترام تھا۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں گزشتہ تقریباً 15-20 سال کے پیریڈ میں تھوڑی تھوڑی کر کے اتنی بڑی تبدیلی ہوئی، اور اتنا بڑا واضح فرق اب ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ اہل سنہ بلا شک و شبہ ہم تقسیم ہو گئے ہیں۔ یہ بد نصیبی ہے، یہ بدقسمتی ہے کہ ہمیں اس حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہمارے علماء میں، مشائخ میں، اور پھر جو ان کے آگے مریدین ہیں یا شاگرد ہیں یا فالور ہیں، ان کے اندر یہ تقسیم موجود ہے۔ وہ تقسیم صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی مجمعین، حضور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو جانثار ہیں، سرکار کے صحابہ ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اہل بیت اطہار، بالخصوص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک جو سادات بنو فاطمیہ کہلاتے ہیں، حضرت سیدہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ زہرا پاک کی جو اولاد ہے، جن کو ہم آل رسول، اولاد رسول، آل محمد، اہل بیت، ان ناموں سے ہم جانتے ہیں۔ ان 2 گروہ یعنی صحابہ کبار، صحابہ کرام اور اہل بیت، ان کی عقیدت، محبت اور ان کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر 2 گروہ اس وقت موجود ہیں ہماری اپنی صفوں میں۔ عقیدہ اہل سنت کا اصول یہ ہے کہ ہم تمام کے تمام تر صحابہ، وہ اصاغر ہوں، اکابر ہوں، جس پر شرف صحابیت جس کو حاصل ہے، اور صحابیت کی متفقہ تعریف جسے پر صادر ہوتی ہے، اس کی تعظیم کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ ان کی عزت ہے، ان کی عظمت ہے، ان کی بڑی شان ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہوں نے پائی، حضور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ مقدس، چہرہ پرنور کی زیارت سے مشرف ہوئے، اس زمانہ پرنور میں تھے۔ یہ ان کا بہت بڑا شرف ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا شانہ نے ان کی شان، ان کے مناقب، ان کی عظمت کا چرچا اپنی آخری کتاب اللہ، کلام اللہ، قرآن مجید میں متعدد مقامات پر فرمایا ہے۔ اور یہ وہ گروہ ہے کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام، آپ معلم کائنات، معلم انسانیت ہیں، گویا کہ یہ آپ کی پہلی کلاس تھی۔ وہ طبقہ جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے براہ راست صدر نبوت سے فیض پایا ہے۔ یہ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس بنیاد پر قیامت تک کے لیے ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ وہ ان کی عزت کرے، احترام کرے، تعظیم کرے، اور ان سے کوئی معاملات بھی ایسے ہوئے ہیں جو
ان کے آپس میں کچھ معاملات ہیں، ان کے حوالے سے وہ کف لسان کرے، وہ کوئی بھی ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ائمہ متکلمین نے، ہمارے اکابر نے ان چیزوں کو طے کر دیا ہے، یہ باؤنڈریاں بنا دی ہیں، حدود بنا دی ہیں، جس کی وہ یعنی جن کو اہل سنہ کی جب تعریف کی جائے گی تو اس کے اندر یہ چیزیں داخل ہوں گی۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو دو گنا شرف ہے۔ ایک تو پہلا جو صحابہ کے پاس شرف صحابیت کا شرف موجود ہے، ان کے پاس یہ شرف بھی ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بھی ہیں، جیسا کہ حضرت سیدہ کائنات ہیں، شہزادی دو عالم حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا، آپ صحابیہ ہیں۔ یہ سارا شرف جو ہے السابقون الاولون کا شرف ان کو میسر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض لینا، یہ سارا شرف ان کے پاس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا اس سے عالی شرف جو ہے کہ وہ خون رسول ہیں، حضور کی اولاد ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان کے لیے خصوصی ارشادات اپنی امت کو ان کے فضائل و مناقب کی صورت میں بیان فرمائے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار اہل عطا ہیں، آپ کے فضائل ہیں، آپ کے مناقب ہیں، وہ صحابی بھی ہیں، ساری چیزیں یہاں پر بھی آئیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا شرف ان کا جو اس سے عالی ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ حضور کے چچیرے بھائی ہیں، حضور علیہ السلام نے ان کو اپنا بھائی کہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی شہزادی عقد میں دی ہے۔ اور پھر ان کا شرف یہ ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، آپ کا سلسلہ نسل جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے قیامت تک کے لیے چلے گا۔ یہ ان کا بہت بڑا شرف ہے، بے شمار فضائل ہے۔ اسی طرح حسنین کریمین ہیں جو حضرت سیدہ زہرا کے شہزادے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کے مناقب بیان کی اور جنت کے دونوں اپنے شہزادوں کو سردار کہا۔ ان کے ساتھ جو غیر معمولی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ رہا، محبت رہی، تعلق رہا، وہ امت کے سامنے امت اسے بخوبی جانتی ہے۔ یہ ان کا دوسرا شرف ہے۔ اہل سنت والجماعت کا حق یہ ہے کہ وہ صحابہ کی تعظیم بجا لائیں، احترام کریں، اور ان افراد کے ساتھ تعظیم بھی کریں اور ان کی محبت بھی غالب ہو۔ یہاں یہ شبہ نہ ہو کہ ہم کسی صحابی کی فقط تعظیم کرتے ہیں اور محبت نہیں کرتے۔ محبت ایک جذبہ ہے، اس کے ایک اوصاف کے ساتھ ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ محبت بھی ہوتی ہے، ہم محبت بھی کرتے ہیں صحابہ سے، پیار بھی کرتے ہیں ان سے، لیکن ظاہری بات ہے کہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، سرکار کے ساتھ جو الفت کا اور قرب کا تعلق اہل بیت اطہار کو میسر تھا کہ وہ حضور اپنے بچوں سے، ہر شخص فرد جو ہے وہ اپنی اولاد سے کس طرح سے محبت کرتا ہے، اپنے ماں باپ سے کس طرح محبت کرتا ہے، اپنے بھائیوں سے کس طرح محبت کرتا ہے، اور پھر اپنے دوستوں سے اس کی جو محبت کس طرح کی ہوتی ہے، اپنے باہر کے لوگوں سے، اس کے اندر ایک فرق تو موجود ہوتا ہے۔ آج کے اس دور میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کسی طرح فرق نہ رکھیں، یہ ایک غیر منطقی سی بات ہے، ایک غیر فطرتی بات ہے۔ اور اس پر میں یوں کہوں گا کہ جو لوگ جب یہ تلقین و نصیحت کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ شک کرتے ہیں کہ جب اگر آپ ایسا نہیں کریں گے معاذ اللہ پھر آپ کچھ رافضی ہوں گے، کوئی تفضیلی ہوں گے، وہ آپ کے عقیدے پر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں محض اس پر کہ آپ نے ان سے زیادہ کیوں محبت کی، ان کا ذکر زیادہ کیوں کر دیا، ان کا کم کر دیا، اگر ان کا کرنا تھا تو پھر ان کا بھی ساتھ کر دیتے۔ یہ جتنے ترازو ہیں یہ آج کے لوگوں نے خود بنائے ہیں، ان کے اپنے بنایا ہوا کوئی اہل سنہ کا اپنا خود ساختہ ایک عقیدہ ہے۔ جب اس طرح کا کوئی ترازو لگاتا ہے تو پھر شک تو اس پر ہونا چاہیے کہ اسے یہ ترازو لگانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ اس پر شک جاتا ہے، اس کے دل میں کیا ہے۔ مثلا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کل صحابہ جو ہمیں کتابوں میں جن کی اسماء ہیں، اسماء الرجال میں ہیں، ان کے مناقب ہم پڑھتے ہیں
کہ کس طرح ان کی شجاعت ہے، بصالت ہے. انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے اپنے مال، وہ جو ان کی قربانیاں ہیں وہ بڑی لازوال ہیں. اور اس پر گزشتہ سال غزوہ احد کے حوالے سے میں نے اسی جگہ پر میرا ایک پورا ویڈیو موجود ہے، وہ آپ ضرور ملاحظہ کریں کہ جنگوں کے اندر یعنی جو سب سے مشکل مراحل تھے، گھر چھوڑنا، بال بچہ چھوڑنا، خاندان چھوڑنا، پھر مقتل میں اتر جانا اور کسی شے کی پرواہ نہ کرنا، یہ صحابہ کا ایک بہت بڑی بلند شان تھی. اس بنیاد پر ہمیں بعض صحابہ کے ساتھ ایک عجیب کیفیت، مثلا جنگ احد میں جب میں جنگ احد پڑھتا ہوں تو مجھے حضرت ابو دجانہ پر بڑا رشک آتا ہے. ان کے الفاظ، ان کے کلمات، ان کا جنگ میں اترنا، ان کا چلنا، ان کا سرخ پٹی باندھنا، وہ دل کو بڑا محبوب لگتا ہے. ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. ابو دجانہ، کتنے لوگ ہیں آج کہ اس مرد حق، مرد حر، اس شہباز، اس جاں باز کا دن مناتے ہوں، ان کے عرس مناتے ہوں. آپ نے بہت کم لوگوں نے نام ہی سنا ہوگا. اس طرح بڑے بڑے نثار ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، حضرت طلحہ جن کی پوری پشت پر تیر لگے، حضرت سعد جن کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سرکار نے ان پر اپنے ماں باپ کو جمع کیا، فرمایا کہ تجھ پر میری ماں اور باپ قربان ہوں. ارم یا سعد، ارم یا سعد. الغرض ایک لمبی فہرست ہے. آج شک کیا جاتا ہے سنیوں پر، اہل سنت پر، کہ فلاں نے ذکر علی کیا، یہ علی علی زیادہ کرتا ہے، یہ حسن و حسین کا نام زیادہ لیتا ہے، اس کی گفتگو میں، اس کی تقاریر میں، ان کے بیانات میں، ان کی دعاؤں میں یہ وسیلے پیش کرتے ہیں. تو کچھ طبقے شک کرتے. یاد رکھیے، جو طبقہ شک کرتا ہے، جو طبقہ ہمیں اس بنیاد پر کچھ کلام کرتا ہے، وہ ناسبی ہے. چند دن پہلے میرے ایک دوست نے مجھ سے پوچھا کہ ناسبی کون ہے؟ یہ جو مولوی آج کل بول رہے ہیں فلاں ناسبی ہے، فلاں رافضی ہے، فلاں تفضیلیہ ہے، یہ کیا ہے؟ کیا میں مختصر لفظوں میں کہتا ہوں، جو گستاخ صحابہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی جو توہین کرتا، اہانت کرتا ہے، تحقیر کرتا ہے، وہ رافضی ہے، وہ گمراہ ہے، ملعون ہے. اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد، مولا مرتضیٰ شیر خدا اور جناب حسنین کریمین، ان نفوس قدسیہ کا ذکر سن کر اس کی طبیعت میں گھٹن پیدا ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ زیادہ تو نہیں ہو گیا، یہ زیادہ تو نہیں کر رہے، یہ ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر کر دیا کرے. جب یہ سوال اٹھنا شروع ہوں اور جب یہ شکوک پیدا کرے جو شخص جس کی بولی میں یہ آئے، سمجھ لیں کہ وہ ناسبی ہے. جس کی تازہ مثال، یہ چند دن پہلے ایک فیصل آباد کے ایک مفتی صاحب ہیں، سفید ریش تھے، مجھے نام نہیں ذہن میں رہا، اب اتنے لوگ سامنے آ رہے ہیں. وہ گفتگو ایک کلپ آئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا کتنا بڑا ظلم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ہے ابو القاسم، سرکار نے اس کو پسند کیا ہے، تو یہ بجائے اس کے کہ حضور علیہ السلام کو ابو القاسم کی کنیت سے یاد کریں، یہ کہتے ہیں زہرا کے بابا، حسنین کے نانا. یعنی اس مولانا کو یہ جملے ناگوار گزر رہے ہیں کہ کوئی کہے کہ زہرا کے بابا کہہ دے تو اسے یہ پسند نہیں آ رہا. دلیل اس نے اپنی طرف سے بڑی نکالی کہ جناب چونکہ حضور علیہ السلام کو اپنی کو نیت ابو القاسم پسند تھی. تف ہے ایسی سوچ پر، یہ ناسبیت ہے، اسے ناسبیت کہتے ہیں. بھلے انسان تو اپنے پوتے کے لیے، تو اپنے بیٹے کے لیے تو 50 نام رکھتا ہے، تو اس کے چہرے کو تشبیہ دیتا ہے، اس کی ٹانگوں کی تشبیہ دیتا ہے، اس کے حسن و جمال کی تو نے 10 تشبیہیں دی ہوتی ہیں. دادی اپنے نام رکھتی ہے،
نانی اپنے نام رکھتی ہے. یہ محبتوں کی باتیں ہیں، پیار کی باتیں ہیں. اگر یہ جملہ کوئی کہتا ہے کہ سیدہ زہرا کے بابا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر کیا حکم لگتا ہے؟ یہ بات تجھے پسند نہ آئی اور تو نے منبر پر یہ کہی، علماء کے سامنے کہی، اور تو نے لوگوں کے شاید علم میں اضافہ کیا. تف ہے تیرے علم پر. مجھے حیرت ہے، یہ ناسبیت ہے، تیرا وجود ناسبیت ہے. تو شرمندہ ہے، شرمندہ. تو گندگی ہے زمین کی، تجھ پر تف ہے. میں کیا تجھے دلائل دوں؟ جس کے کھوپڑی میں عقل نہ ہو اس کو دلیل کہاں سے لا کے دوں؟ اسے دلیل کا قل لا اسألکم علیہ اجرا انا اعطیناک الکوثر فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس. تو نے کہا یہ آیت پیچھے سے نہیں پڑھتے کہ اس میں ازواج کا بھی ذکر ہے. چلیں، ہمیں انکار ہے. تو یہ بتا کہ کیا اس میں حسن و حسین ہیں یا نہیں، تو اس کا بتا. اگر کوئی شخص انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس پڑھتا ہے، یہ آیت پڑھتا ہے، اور اس پڑھ کر وہ فضائل و مناقب یہ بیان کرتا ہے جناب حسنین کریمین کے، سیدہ زہرا پاک کے، تو یہ مجھے بتا کہ کیا اس آیت میں یہ نفوس قدسیہ ہیں یا نہیں. یہ تمہاری سوچ غلط ہے، تمہاری اپروچ غلط ہے، تمہاری دماغوں میں گندگی بھر گئی ہے. ہمارے عقائد کے جو اکابرین ہیں، امام ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے جہاں ناسبیت کی جو تعریف کی ہے، موٹا لفظ جو انہوں نے بولا ہے کہ جو مولا علی شیر خدا کا ذکر سن کر دل کے اندر، طبیعت کے اندر گھٹن محسوس کرے، اہل بیت اطہار کا ذکر سن کر، حسنین کریمین کا ذکر سن کر، امام زین العابدین کا ذکر سن کر، واقعہ کربلا کو سن کر وہ غم زدہ نہ ہو، دکھی نہ ہو، بلکہ اس کے سوال کھڑے ہو جائیں، وہ اس پر مختلف توجیہات لائے، وہ ناسبی ہے، گمراہ ہے، وہ بدبخت ہے، وہ لعین ہے، وہ ملعون ہے. اور آج اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اہل سنہ جو اپنے آپ کو علامت کے طور پر، پہچان کے طور پر مکتبہ فکر بریلوی کہلواتے ہیں، فکر رضا کا علم اٹھا کے رکھے ہوئے، کثرت کے ساتھ ان میں ناسبیت کا وجود ہے. نام اگر مجھ سے لینا چاہتے ہیں، یہاں برطانیہ کے اندر، مانچسٹر کے اندر، بریڈ فورڈ کے اندر مہا قسم کے اور بڑے غلیظ قسم کے ناسبی یہاں موجود ہیں انگلینڈ میں. اور سب سے بڑی ان کی علامت میں بتاؤں کہ ان کے چہرے ہیں، ان کی شکل ہے. نام کی آپ کو میں آپ کو ان کا حلیہ بتا دیتا ہوں، آپ پھر تھپے لگاتے جائیں. ان کے چہرے کو دیکھیں گے تو چہرے میں یبوست ہے، نحوست ہے، غلیظ چہرے ہیں. آپ ان کے چہروں کو، یہ ان کی آنکھوں، موٹی آنکھوں میں سرمے لگا کے بیٹھ جائیں، کرکلیے پہن کے بیٹھ جائیں، جبے تان کے بیٹھ جائیں، ان کے چہروں میں نور نہیں ہے، کشش نہیں ہے، یبوست نظر آئے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو جل جائے ذکر مولا علی المرتضیٰ کے ذکر سے جل جائے، کہ جس کے ذکر کے لیے سرکار فرمائے کہ تم اپنی مجلسوں کو اگر زینت دینا چاہتے ہو، حسن دینا چاہتے ہو، تو میرے علی کا ذکر کرو، تمہاری مجلسیں مزین ہو جائیں گی، ان میں حسن آ جائے گا، ان میں جمال آ جائے گا. حسن کے نام کے اندر حسن، حسین کے نام کے اندر حسن، یعنی ان حسن و حسین کا ذکر کرو گے تو محفلوں میں حسن آ جائے گا. اور جو ان حسن کو پسند نہ کرے، ان کے ذکر کو پسند نہ کرے، اس کے چہرے پر نحوست ہوگی. یہ پاکستان کے اندر مختلف جگہ پہ میں اب سوچ رہا ہوں کہ ان کو کیا، یہ کس خاندانوں سے ہیں، یہ کن برادریوں سے ہیں، یہ کن کنبوں سے ہیں، ان کا ارد گرد یہ کن مدرسوں میں پڑے ہیں. انہوں نے جو ترازو لگا دیے ہیں، ادھر
ان کو رکھ دو ادھر، ان کو رکھ دو، ان کا ذکر اتنے کلو کرو اور ان کا ذکر اتنے پاؤ کرو۔ وہ لانتیو، تم ہوتے کون ہو؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم نے 4 پیسے حرام کے جمع کر لیے، کسی نے مریدوں کو ٹھگ لیا، کسی نے مقتدیوں کو ٹھگ لیا، کوئی زکوٰۃ کے نام پہ، کوئی قربانیوں کے نام پہ پیسے جمع کیے، تحفے تحائف کتابوں کے لیے، اور اپنی لائبریریاں سجائیں کہ اور تم عالم بن گئے۔ یہ گدھوں کے اوپر کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ علم ادب کا نام ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، سرکار کے شہر مدینہ منورہ کی مٹی کے ساتھ عشق، محبت، وہ ذرے۔ میرے والد گرامی شعر پڑھتے تھے، تینوں چم چم اکھیاں تے لاواں تے 100 وار صدقڑے جاواں، مٹیے مدینے دیے۔ صحابہ عظمتوں کے وہ مینار ہیں۔ اہل بیت حضور کا خون ہے، حضور کا جسم ہے۔ سرکار نے فرمایا لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی۔ علی تیرا جسم میرا جسم، تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، تیری روح میری روح۔ یہی ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے رہے، اور یہ سنیت تھی۔ آج کوئی کہہ دے مولا مرتضیٰ شیر خدا مولود کعبہ ہیں تو 10 روایتیں اٹھا کے لے آئیں گے۔ کوئی یہ کہہ دے کہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سرکار نے فرمایا کہ میرے علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے، تو کہتے ہیں یہ کون سی بڑی بات ہوئی؟ یہ تو ماں باپ کو دیکھنا بھی تو حضور نے فرمایا ہے۔ یہ جو تم نے ترازو لگائے اور بات چھوٹی ہے یا بڑی ہے، روایت ادھر سے بھی اٹھائی ادھر سے بھی لگا اور توازن کرنا شروع، لعنت تمہاری سوچ پر۔ یہ بے غیرتی ہے، یہ بے غیرتی ہے۔ یہ تم بات صرف مولا مرتضیٰ کی نہیں کر رہے، یہ جس بات کو تول رہے ہو یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تف ہے تمہاری مسلمانی پر۔ تم تو روایات کے مجموعے جب جمع کرتے ہو، جب فضائل پڑھتے ہو، تم تو کدو کو شریف نہیں، شریف کے بغیر کہنا تمہارے لیے بھاری ہے، ہمارے لیے بھی بھاری ہے کہ سرکار علیہ السلام کی پسندیدہ ہے۔ لیکن خدا کے بندو، اگر یہاں تک آتے ہو تو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے رخساروں پہ بوسے دیے ہیں، جن کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے، جن کو حالت نماز میں جو سجدے میں سرکار کا علیہ السلام کی پشت نور پر تشریف فرما ہو گئے، اور پھر دین اسلام کے لیے جن کی گردنیں کٹ گئیں، جن کے کبے، تو امت ان کا ذکر اسی انداز میں کرے گی۔ خواجہ غریب نواز سلطان الہند معین بے کساں نے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، یہ مشہور آپ کی ربائی ہے۔ تو مولوی کہتا ہے یہ کیوں، یہ دین است کیوں کہا، یہ دین پناہ کیوں کہا، یہ امام حسین کو یہ کیوں کہا؟ یہ مشورے دے رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ ان کی ربائی نہیں ہے، یہ ان کے دیوان میں ہی نہیں ہے۔ یہ اصل تمہارے اندر مرض ہے، تمہارے اندر بیماری ہے۔ میں یاد رکھیں آپ، آہستہ آہستہ جس طرح آپ پگڑیاں اچھال رہے ہیں، جس طرح کی آپ کی، اب دیکھیے جو سادات ہیں، کچھ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، وہ کوئی گناہ گار ہو سکتے ہیں، خطا کار ہو سکتے ہیں، سارے معاملات ہو سکتے ہیں، ان کا اوپینین آپ پسند نہ کریں، ان کا نقطہ نظر آپ کو پسند نہیں ہو، لیکن ننگی گالیاں دے رہے ہیں، ننگی گالی۔ میں حیران ہوں کہ کس انداز میں گالی گلوچ کی، چونکہ وہ ڈاکٹر آصف اشرف کی مخالفت میں جو کھڑا ہو گیا، جس نے آصف اشرف کی اوپینین کے خلاف بات کی کہ یہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں غلط کہہ رہے ہیں، بس یہ کہنے کی دیر ہے کہ ڈاکٹر صاحب غلط کہہ رہے ہیں، ہم نے یہ جملہ کہا ڈاکٹر صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ ایک جملہ کہا، تو اس کے جواب میں ہمیں کیا ملے گا؟ ہر طرح کی گالی، ہر طرح کی گالی۔ اور جو بھی کہے گا، وہ پیر کرم شاہ صاحب کے مرید ہوں تو پھر پیر کرم شاہ صاحب گئے، وہ گولڑے شریف کے مرید ہوں تو پھر سارا آستانہ ہی گیا، پھر مفتی بھی گئے۔ یار خدا کا خوف کرو، کس کی طرف داری میں لگے ہوئے ہو؟ ایک طرف تم نے یہ کہہ دیا کہ سیدہ کائنات سیدہ زہرا پاک کے لیے خطائیں ثابت کر رہے ہو، ایک طرف تم نے انبیاء کی خطائیں گننا شروع کر دی ہیں۔ تو یار جب اتنی خطائیں تم نے گن لی ہیں، حوالے جمع کر لیے ہیں، کوئی ایک حوالہ ایسا ہے کہ جس سے یہ بھی ثابت ہو جائے
کہ یار یہ اشرف جلالی بھی خطا پہ ہو سکتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے نبیوں کو، رسولوں کے لیے خطائے اجتہادی تلاش کر لی اور یہ منطقیں نکال لی۔ اور یار کوئی کتاب کھولو، اور بغیرت کے بچوں کوئی کتاب کھولو جس کے اندر یہ بھی نکل آئے کہ یہ لاہور کا ایک مولوی بھی غلطی کر ہی سکتا ہے، وہ پھسل ہی سکتا ہے۔ وہ انصاف کرو۔ درجنوں سینکڑوں لوگ کہہ رہے، چلو اس کو بھی ایک طرف رکھ لے۔ ایک اور بات کہہ دیتا ہوں، یار کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کے لیے کہ یار یہ لفظ بولا ہے، اب تعویلیں چھوڑو، اوپر تم تہ در تہ تہ در تہ تہ در تہ ایک جملہ کہہ دو کہ جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ سیدہ خطا پر تھیں تو جناب میں غلط تھا، اللہ مجھے معاف کرے۔ جناب اس پر میرے جیسا بندہ، ہم ہزار مرتبہ لاکھوں مرتبہ ہم معافی مانگتے ہیں، یا اللہ زندگی میں اگر کبھی کوئی ہماری زبان سے لغزش ہو گئی کسی حوالے سے بھی ہو، مالک معاف کر دے۔ یار قبر کا خوف کرو، اور نعرے بازیاں، اور یہ وہ امام اور قائد محترم، یار کیا تم لوگوں کی سوچ ہے؟ تمہاری سوچ یہ ہے کہ تم نے ترازو کے اندر، جو ترازو خود گھر بنایا ہے نا، دیکھو کہ اس ترازو کے ایک پلڑے میں تم نے اپنے مولوی کو رکھا ہوا ہے اور دوسرے پلڑے میں اور تم حق اور باطل کی جنگ بنائے ہوئے ہو۔ خدا کے بندو انصاف کرو، اپنی قبر میں جانا ہے۔ میں ایک اور بات بتا دوں، میں نے ابھی ایک ویڈیو تیار کرنی ہے جس میں ڈاکٹر آصف اشرف صاحب کے مقربین، ان کے شاگرد، مقربین شاگرد جو برطانیہ میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، میں نے درجنوں سے بات کی ہے، میرا تعلق رہا ہے، درجنوں سے بات کی ہے، فون پہ بات کی۔ آپ کا کیا خیال ہے اس پر؟ یہ آپ کے استاد کیا کر رہے ہیں؟ مجھے تقریباً ابھی تک کوئی ایک بندہ نہیں ملا جس سے میرا پرسنل تعلق ہو کہ جس نے ڈاکٹر آصف اشرف کو ڈیفینڈ کیا ہو کہ ہمارے استاد نے ٹھیک کیا ہے۔ وہ سارے پرسنل یہی مجھے کہہ رہے ہیں کہ بس اڑ گئے ہیں، چودھری ہے نا، جٹ ہے نا، اڑ گئے۔ یار یہ چودھری اور جٹ بھی اس طرح نہیں ہوتے۔ چودھری جو ہے وہ، جٹ جو ہوتے ہیں وہ مرد میدان میں ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے غلط کہا کہ وہ چودھری ہیں اس لیے ڈٹ گئے ہیں اور ضد میں آ گئے، یہ غلط ہے۔ جو چودھری ہوگا، جٹ ہوگا، وہ دلیر ہوگا۔ دلیر اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی غلطی کو غلطی تسلیم کرے، وہ کہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، یہ اس کی دلیری ہے، یہ اس کی بہادری ہے۔ وہ توبہ کرے گا، اس کی بہادری گنی جائے گی۔ یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے۔ ڈاکٹر جلالی، مجھے جلالی چونکہ انہوں نے پابندی لگا دی ہے، حضرت پیر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ، ان کی اولاد نے پابندی لگائی ہے کہ ہمارے بابا کا نام یہ استعمال نہیں کر سکتا، زبانوں پہ چڑھا ہوا ہے، ہم اس کو بگاڑنا بھی نہیں چاہتا۔ میں خود بھی کہتا رہا ہوں، لیکن مجھے اب یہ توجہ ہوئی ہے کہ چونکہ میرے والد گرامی کا بھی استاد تھے تو ان کے نام کو بگاڑنا بھی مناسب نہیں ہے۔ ہم یہی کہیں گے، ڈاکٹر بھی لوگوں نے کہا اس کو ڈاکٹر بھی نہ کہو، اب پتہ نہیں اسے کیا کہیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں سمجھ آتی۔ بہرحال اگر وہ توبہ کر لیں گے، رجوع کر لیں، ابھی بھی ہمیں توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے نا جی، وہ تو عالم نزع تک وہ جو سکرات آ رہی ہے وہ کھلا ہے، وہ اگر وہ توبہ کر لیں گے تو ہمارے لیے لائق احترام واپس ہو جائے گا، سارا پروٹوکول کا جو ہے وہ واپس ہو جائے گا۔ مزید اگلی ویڈیو کے لیے آپ میرا انتظار فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔